السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حج کے اسباق، تیسرا سبق، حج کے اعمال جو 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ۔ حاجی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو منا جائیں گے۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ہر نماز اپنے وقت پر، اور 4 رکعت والی نماز صرف 2 رکعت کر کے قصر ادا کریں گے۔ باقی اوقات اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، دعا وغیرہ میں گزاریں گے۔ جب 9 تاریخ کی صبح ہو جائے گی، سورج نکل جانے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ سورج کے زوال ہونے کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ میدان عرفات میں ظہر کی نماز 2 رکعت، پھر فوری عصر کی نماز 2 رکعت، 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کریں گے۔ حاجی کا میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک رہنا ضروری ہے۔ نماز ظہر اور عصر سے فارغ ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک اپنے وقت کو بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں، دعا میں، گڑ گڑانے میں، تلبیہ میں گزارتے رہیں گے۔ دعا خود اپنے لیے کرے، سارے مسلمانوں کے لیے کرے۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے۔ وقوف عرفہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر یہ نہیں ادا ہوا تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 تاریخ کا سورج طلوع ہونے کے بعد سے 10 تاریخ کی فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک ہے۔ اس بیچ میں جو کوئی وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، اس کا حج صحیح مانا جائے گا۔ البتہ جو شخص 9 تاریخ کے دن میں کسی بھی وقت وہاں پہنچا ہو، اس شخص کا سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا یہ واجبات حج میں سے ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ وہ حدود عرفہ کے اندر میں ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو پھر یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں سے روانہ ہونا ہے، پورے سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مزدلفہ جا کر وہاں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کریں گے، یعنی مغرب 3 رکعت پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اور یہاں افضل یہ ہے کہ وہ رات جلد سو جائے اور صبح فجر کے وقت اول وقت میں جاگ جائے۔ اب یہ جو صبح ہوئی وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ اس دن حاجی کو کئی کام کرنے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر کے اپنی اسی جگہ پر جہاں وہ نماز پڑھا بیٹھا رہے، اور اپنے وقت کو دعا اور ذکر میں گزارے، یہاں تک کہ سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے سفیدی آ جائے۔ نمبر 2، سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو، وہیں پر یا راستے میں 7 کنکر چن لے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جائے۔ نمبر 3، جمرۃ العقبہ، بڑا جمرہ، عام طور پر لوگ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، حالانکہ شیطان وہاں نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ جمرہ عقبہ پہنچنے تک
تلبیہ کہتا رہے، جب وہاں پہنچ جائے تو تلبیہ روک دے اور 7 کنکر جو اس کے ساتھ میں ہیں وہ لے کر ایک ایک کنکر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس جمرہ پر پھینکے۔ یاد رہے کہ وہاں جو حوض نما بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ گرے۔ نمبر 4، کنکر مارنے کے بعد تمتع اور قران حج کرنے والے حاجی اپنے جانور کی قربانی کریں گے، خود اس میں سے کھائیں گے اور دوسروں کو صدقہ کریں گے۔ نمبر 5، قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائیں گے۔ چھوٹے کرنا یعنی کٹنگ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جائز تو ہے، لیکن حلق کروانا، سر منڈوانا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور خواتین جو حج پر ہیں وہ بھی اپنے بالوں میں سے 3 سینٹی میٹر کے برابر بال کنارے سے کاٹیں گی۔ اب ان کاموں کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے کسی حد تک حلال ہو جائیں گے۔ اب انہیں جائز ہے کہ وہ احرام کے کپڑے اتار کر، نہا دھو کر، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں اور اپنے جو استعمال کے عام کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین وہ بھی احرام کی پابندیوں سے کسی حد تک آزاد ہوں گے۔ کسی حد تک کا کیا مطلب؟ 2 کام اور باقی رہتے ہیں، طواف اور سعی۔ جب تک وہ نہ ہو تو بیویاں حلال نہیں ہوں گی۔ میاں بیوی کے آپسی تعلق کے علاوہ باقی سب کچھ اب جائز ہوگا جو کہ احرام کی وجہ سے حرام ہوا تھا۔ نمبر 6، کعبۃ اللہ کی طرف جائے اور وہاں طواف کرے، 7 چکر اس کے لگائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے جنہیں طواف کی سنتیں کہا جاتا ہے، اور ان 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اور جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ طواف کے بعد سعی بھی کریں گے۔ البتہ حج قران اور حج افراد کرنے والے شروع میں جب وہ مکہ آئے ہوئے تھے تو طواف کے بعد اگر انہوں نے سعی کی، وہ سعی ان کی ہو گئی، اب دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر شروع میں انہوں نے سعی نہیں کی تو پھر اب انہیں سعی بھی کرنی پڑے گی۔ سعی تو جانتے ہیں، مروہ اور صفا کے درمیان میں 7 چکر لگانا۔ صفا سے جائیں گے مروہ تک تو 1 چکر، مروہ سے پھر صفا آئیں گے تو دوسرا چکر پورا ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ طواف اور سعی کے بعد احرام کی وجہ سے جو کچھ پابندیاں تھیں وہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کا آپسی تعلق بھی جائز ہو جاتا ہے۔ 7واں کام، اب حاجی پر ضروری ہے کہ وہ لوٹ کر پھر مینا آئے، تاکہ اب جو رات آنے والی ہے 11ویں رات، اس کا مینا میں گزارنا ضروری ہے۔ یہ واجبات حج میں سے ہے۔ ابھی آپ نے 10 تاریخ والے دن مختلف کاموں کی جو ترتیب سنی ہے، یعنی پہلے کنکر مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر اس کے بعد بال بنوانا، اس کے بعد طواف، یہ ترتیب ہے 10 تاریخ والے دن اعمال کی۔ لیکن اگر کسی سے اس ترتیب میں کوئی الٹ ہو گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ حاجی صاحب
آج 11ویں تاریخ کو جو کام کریں گے وہ ہے کہ پہلے منا میں چھوٹے جمرے کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد درمیانی جمرے کی طرف، پھر اس کے بعد بڑے جمرے کی طرف، اور اسے بالترتیب کنکر ماریں گے ساتھ ساتھ کر کے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ کنکر مارنے کا وقت زوال کے بعد، یعنی جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے کنکر مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے 11، 12، 13 تاریخوں میں۔ اس سے پہلے کنکر مارنا درست نہیں ہے، اور اس کا وقت باقی رہتا ہے اگلی جو فجر کی نماز آنے والی ہے، فجر کا وقت داخل ہونے تک۔ اب یہ کنکر کس طریقے سے ماریں گے تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ساتھ کل 21 کنکر لیں گے۔ پہلے چھوٹے جمرے کے پاس جائیں گے، ہر کنکر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوٹے جمرہ پر پھینکیں گے۔ خیال رہے کہ حوض میں وہ کنکر گرے، اور یہاں سنت یہ ہے کہ 7 کنکر پھینک کر جب فارغ ہو گئے تو دائیں طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا کریں۔ نمبر 2، آگے پھر درمیانی جمرہ کے پاس جائے اور اسے ایک ایک کر کے ہر ایک کنکر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھینکے۔ فارغ ہونے کے بعد بائیں طرف ہٹ کر کچھ دیر تک دعا کرے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے جمرے کی طرف جا کر وہاں اس کو ایک ایک کر کے 7 کنکر پھینکیں گے، ہر کنکر پر اللہ اکبر کہیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد کہیں رکنا نہیں ہے، کوئی دعا کرنا نہیں ہے۔ پھر جو رات آئے گی وہ 12ویں تاریخ کی رات ہوگی، منا میں گزارنا ضروری ہے۔ اگلے دن 12 ذی الحجہ کو ویسے ہی کنکر مارنے کے لیے جائیں گے جیسے 11 تاریخ کو کنکر مارے تھے۔ حاجی اگر 13 تاریخ کو بھی منا میں رکنا چاہتے ہیں تو افضل چیز ہے، لیکن اگر کوئی 13 کو رکنا نہیں چاہتے تو 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ منا سے روانہ ہو جائے۔ 12 تاریخ کی کنکریں مارنے کے بعد جو 13 کو رکنا چاہتا ہے، 13 کی کنکر مارنے کے بعد اب اگر وہ مکہ میں رکنا چاہتا ہے تو اپنی جگہ پر رکا رہے، لیکن جب وہ مکے سے نکلنا چاہے تو پھر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس جائے اور طواف وداع کرے۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے۔ یہ طواف وداع ان خواتین کے لیے معاف ہے جن کو 10 تاریخ والے دن طواف حج کے بعد اپنی ماہواری شروع ہوئی یا زچگی ہوئی۔ اگر کوئی حاجی 10 تاریخ والے دن جو طواف حج، اس کا دوسرا نام طواف افادہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کیا کسی وجہ سے اور وہ کچھ تاخیر کر دیا تو اب طواف وداع اور طواف افادہ الگ الگ 14 چکر کعبۃ اللہ کے اطراف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طواف یعنی 7 چکر کافی ہو جائیں گے، لیکن وہ نیت طواف وداع کی نہیں بلکہ طواف افادہ کی کرے، اس لیے کہ طواف افادہ یا طواف حج یہ رکن ہے، جبکہ طواف وداع صرف واجب ہے۔ جب کوئی حاجی طواف وداع کر لے تو پھر مکے میں نہ رکے بلکہ وہ اپنے شہر کی طرف سفر کرے، اللہ کا ذکر، دعا، استغفار ہر ہمیشہ لازم پکڑے۔ البتہ اگر کوئی حاجی طواف وداع کے بعد
اتنی دیر انتظار کرتا ہے جس میں وہ اپنے سفر کے ساتھیوں کا آنے کا انتظار کرتا ہو، یا پھر اتنی دیر ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سفر کا کوئی ضروری سامان خرید رہا ہو، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں حج کے ارکان۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفہ میں قیام کرنا، نمبر 3 طواف کرنا، نمبر 4 سعی کرنا۔ ان چاروں میں سے کسی کا کوئی رکن چھوٹ گیا تو اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں حج کے واجبات، یہ 7 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام کرنا، نمبر 2 جو شخص میدان عرفات میں دن کے وقت کبھی بھی پہنچا سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا، نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ البتہ جو کمزور ہیں، خواتین ہیں، انہیں اجازت ہے کہ آدھی رات کے بعد وہ وہاں سے منا کے لیے رخصت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ ایام تشریق کا مطلب 11 اور 12 ذی الحجہ، اور 13 ذی الحجہ آپشنل ہے کہ جو رکنا چاہے تو رک سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ رکنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5 ایام تشریق کے دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا، اور اس میں بھی 13 تاریخ آپشنل ہے، اختیاری ہے۔ نمبر 6 سر کے بال منڈوانا یا کٹنگ کروانا۔ کٹنگ کا مطلب عام ہماری اصطلاح میں پورے سر میں سے جو کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، 1-2 جگہ سے بال کاٹ لینے کو کٹنگ نہیں کہتے۔ نمبر 7 طواف وداع۔ تو یاد رکھیں گے نا، حج کے ارکان 4 ہیں اور حج کے واجبات 7 ہیں۔ رکن کوئی ایک بھی چھوٹا تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ ان واجبات میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے اور اس کے بدلے فدیہ ادا کر دے، ایک بکری یا اونٹ اور گائے میں 7واں حصہ، تو پھر اس کا حج صحیح ہوگا۔ اب آئیے ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں جانتے ہیں۔ خصوصی طور پر دور سے آنے والے حاجی حضرات جنہیں یہاں بار بار آنا نصیب نہیں ہوتا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنا اور وہاں اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب جو 1000 نماز سے بھی افضل ہے ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حج کے بعد مدینہ کی زیارت یہ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ جا سکا تو اس کا حج بالکل صحیح اور درست ہے۔ ویسے بھی مسجد نبوی کی زیارت سال بھر میں کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، کوئی اس کا خاص وقت نہیں ہے۔ جب کوئی زیارت کرنے والا مسجد نبوی میں پہنچا تو وہ وہاں کچھ فرض نمازیں یا نفل وغیرہ ادا کرے، اور جب وہاں آ چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین یعنی آپ کے 2 جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کر لے۔ یاد رہے قبروں کی زیارت کرتے ہوئے وہاں کسی جالی کو چھونا، تبرک کے طور پر اسے ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر مل لینا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں بدعقیدگی میں سے ہیں، ایسا کوئی اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کرنا ہو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف رخ کر کے دعا نہ کریں، بلکہ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں۔ محترم ناظرین، یہ حج سے متعلق چند احکام و مسائل، حج کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔